باریکیوں سے روشنی کی طرف آپ کا رہبر نور علم میڈیا لائک اور سبسکرائب کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ صدق الله العظيم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، صدق اللہ مولانا العظیم۔ واجب الاحترام، واجب التکریم علماء کرام، ہمارے مخدوم اور مخدوم زادہ عظیم روحانی شخصیت حضرت خواجہ عزیز احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور ملک عزیز کی عظیم قرآنی درسگاہ جامعہ رحیمیہ ترتیل القرآن کے آج کے سالانہ اجتماع میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے حاضری ہو رہی ہے۔ میرے مخدوم اور مخدوم زادہ حضرت مولانا عامر عباسی صاحب جن کو اللہ تبارک و تعالی نے بہت کم عمری میں بہت اعلیٰ درجے کی صلاحیتیں اور دین کی خدمت سے نوازا، اور میرے مخدوم اور مخدوم زادہ ادارہ حاضہ کے محتمم حضرت مولانا قاری عمران فاروق عباسی صاحب، اللہ تبارک و تعالی ان حضرات کی زندگی میں برکت فرمائے اور اس ادارے کو ہر آنے والے لمحے کے ساتھ دن دگنی رات چوگنی ترقیات و برکات عطا فرمائے۔ ہم سب کے مخدوم حضرت مفتی محمد حسن صاحب دامت برکاتہم العالیہ انشاءاللہ تشریف لانے والے ہیں، تو میں چند معروضات کوشش کروں گا کہ آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے اوپر یہ احسان فرمایا کہ اس ہستی اور اس ذات کو جو تمام انبیاء کی سردار ہے، اللہ نے ہمارے دامن کو ان کے دامن عالی اور دامن رحمت سے وابستہ فرمایا، اور چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات تمام انبیاء اور رسول کی سردار ہے، تو اللہ نے آسمانی کتابوں کی جو سردار کتاب تھی قرآن کریم، وہ کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے اس امت پر اللہ نے اتنی کرم نوازیاں فرمائی ہیں
کہ گزشتہ امتوں میں اس کی مثال خال خال کی تھی. جس طرح نبی تمام انبیاء کے سردار ملے اور کتاب تمام کتابوں کی سردار ملی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو اصحاب ہیں وہ تمام انبیاء کے اصحاب سے افضل ملے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے اللہ نے اس امت کو تمام امتوں کا سردار بنایا. قرآن تمام کتابوں کے سردار، نبی تمام نبیوں کے سردار، صحابہ تمام انبیاء کے صحابہ کے سردار، اور امت تمام امتوں کی سردار. اور اللہ جل جلالہ و منوالہ نے قرآن کریم کی صورت میں ہمیں جو اعزاز عطا فرمایا، اس اعزاز کی اس قدر بے شمار شکلیں ہیں کہ ان کو عقل سوچنے سے اور زبان بیان کرنے سے قاصر ہے. ایک تو اعزاز یہ ہے کہ قرآن اپنی اصلی شکل میں اس امت کے ہاتھ میں اب تک محفوظ ہے. ایک زبر زیر، ایک پیش، ایک شد اور مد، ایک لفظ کا بھی اس میں کمی بیشی کرنے کا سلسلہ گوارا نہیں رکھا گیا. اور یہ کہ اللہ جل جلالہ و منوالہ نے اس کی حفاظت اپنے ذمہ میں لے لی. اسے قرآن کریم نے دو جگہ پر بڑا واضح اعلان کیا. ایک جگہ پر فرمایا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اس قرآن کو نازل کرنے والے بھی ہم ہیں اور اس قرآن کی حفاظت بھی ہماری ذمہ داری ہے. اور ایک جگہ پہ فرمایا لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، کہ کوئی بھی ایسی جماعت یا فرد وہ اس کتاب پر کسی بھی طریقے سے حملہ آور نہیں ہو سکتا. اللہ نے اس کی حفاظت اپنے ذمہ میں لی. اور اس کتاب کو اللہ جل جلالہ و منوالہ نے اس طور پر حفاظت کے ساتھ اس امت کے اندر اس کا سلسلہ چلایا کہ اس امت نے اس کتاب کی جس قدر خدمت کی گزشتہ تمام امتوں میں کسی امت نے اپنی کتاب کی اتنی خدمت نہیں کی. تورات والوں نے تورات کی اتنی خدمت نہیں کی، زبور والوں نے زبور کی اتنی خدمت نہیں کی، انجیل والوں نے انجیل کی اتنی خدمت نہیں کی جتنی کہ اللہ کی توفیق سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اس امت نے قرآن کریم کی خدمت کی. آپ کسی بھی اعتبار سے دیکھیں، قرآن کریم کی تفسیر کا معاملہ ہو، قرآن کریم پڑھنے پڑھانے کا معاملہ ہو، قرآن کریم کے سمجھنے اور سمجھانے کا معاملہ ہو، قرآن کریم کی تلاوت کا معاملہ ہو، قرآن کریم کے پڑھنے اور پڑھانے کا معاملہ ہو، ہر اعتبار سے یہ امت ممتاز ہے. اور اس امت کو اس قرآن کریم کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ کچھ عطا فرمایا کہ گزشتہ امتوں میں اس کی مثال نہیں. میں اس کی مثالیں کچھ آپ کے سامنے اگر رکھوں کہ یہ قرآن مجموعی اعتبار سے، یہ قرآن انفرادی اعتبار سے اپنی مثال آپ ہے. یہ پورا قرآن مجموعہ برکات ہے. یہ قرآن کریم مجموعہ برکات ہے. یہ قرآن کریم مجموعہ انوارات ہے کہ جو آدمی اس کو پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نور حرکت میں آ جاتا ہے. چنانچہ میں اس کے لیے بخاری شریف کی اور ترمذی اور مشکات کی ایک روایت آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ ایک صحابی سیدنا اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ وہ قرآن کریم کی تلاوت صبح تہجد میں کر رہے ہیں. ان کا گھوڑا ان کے قریب بندھا ہوا، تو تلاوت کرتے کرتے
انہوں نے محسوس کیا کہ ایک نور کا سایہ ہے جو ان کے سر کے قریب ہوتا چلا جا رہا ہے، اور ان کا گھوڑا بھٹکنے لگا۔ تو انہوں نے قرات کچھ دیر کے لیے روک دی، پھر شروع کی قرات، پھر گھوڑا بھٹکنے لگا، پھر محسوس کیا کہ ایک نور کا سائبان ہے جو ان کے سر پر منڈلا رہا ہے۔ انہوں نے کچھ دیر کے لیے پھر قرات موقوف کی اور پھر قرات شروع کی، پھر انہوں نے دیکھا کہ گھوڑا بھٹکنے لگا اور سبب معلوم کیا کہ نور کا سائبان ان کے سر کے قریب ہے۔ جب صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور جا کر کے یہ واقعہ عرض کیا کہ حضرت رات کو میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا، تو آپ نے فرمایا کہ اسید تم پڑھتے رہتے اللہ کو تمہارا قرآن اتنا پڑھنا پسند آیا اور تمہارے قرآن کے پڑھنے میں اتنی نورانیت تھی کہ آسمان سے فرشتے اتر آئے۔ اسید اگر تم پڑھتے رہتے اور صبح ہو جاتی تو اہل مدینہ فرشتوں کی زیارت کر لیتے۔ اب یہ اعداد گزشتہ امتوں میں نہیں۔ ایک صحابی قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں نماز میں، اور ایک تیر آ کر کے لگتا ہے اور خون نکلتا ہے، پاس سونے والے ساتھی کی آنکھ کھلتی ہے اس خون کی حرارت کی وجہ سے۔ تو کہا کہ اللہ کے بندے تمہیں تیر لگا تو تم نے بتایا کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں نے نفلوں میں قرآن پاک پڑھنا شروع کیا، مجھے لذت اتنی آ رہی تھی اور مجھے سکون اتنا آ رہا تھا، میرا جی چاہا کہ جان تو چلی جائے لیکن میں نے نماز ختم نہیں کری۔ یہ اللہ نے ہمیں قرآن کریم و دولت عطا فرمائی۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کی اتنی تلاوت کی کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک صحابی رسول فرماتے ہیں کہ میں عشاء کی نماز پڑھ کر اپنے گھر گیا تو مجھے یاد آیا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات کرنی، تو میں واپس آیا تو میں نے دیکھا کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کی نیت باندھی ہوئی ہے، تو میں نے بھی نماز کی نیت باندھی ہے۔ تو میں نے سنا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ البقرہ کی تلاوت فرما رہے ہیں، تو میں نے دل میں یہ خیال کیا کہ سورۃ البقرہ ختم ہوگی تو آپ سلام پھینک دیں گے، لیکن سورہ بقرہ ختم ہوئی تو آپ نے سورہ آل عمران شروع کر دی۔ میرا خیال یہ ہوا کہ سورہ آل عمران ختم ہوگی تو حضرت سلام پھیریں گے، میں بات کر لوں گا، لیکن سورہ آل عمران ختم ہوئی تو آپ نے سورۃ النساء کی تلاوت شروع فرما دی۔ سورۃ النساء ختم ہو گئی لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام نہیں پھیرا۔ یہ صحابی کہتے ہیں کہ میں تھک ہار کر نماز توڑ کر پیچھے جا کر لیٹ گیا کہ جب آپ سلام پھیریں گے تو میں اٹھ کر بات کر لوں گا۔ کہا مجھے نیند آ گئی اور جب صبح کے قریب جب میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز رونے کی وجہ سے رند گئی اور آپ علیہ السلام سورۃ الناس کی تلاوت فرما رہے ہیں۔ تو محدثین نے فرمایا کہ اس سے معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام نے ایک رات میں 2 نفلوں میں قرآن کریم ختم کیا۔ کتنے محدثین ایسے ہیں اور صحابہ، بے شمار صحابہ ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں آتا ہے کہ 3 دن میں قرآن ختم کر لیتے تھے، بعض صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ ہر روز قرآن ختم کر لیتے تھے، اور بعض صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ 10 دن میں قرآن ختم کر لیتے تھے۔ اور میں یہاں پر ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک حدیث پاک ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القرآن حجت لک او علیک۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے اور امام مسلم کی اس صحیح کی شرح لکھی ہے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ۔ ہمارے مخدوم حضرت مفتی محمد حسن صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف لائے ہیں۔ میں اپنی بات کو مختصر کرتا ہوں، انشاءاللہ حضرت کی نصائح سے ہم مالا مال ہوں گے۔
حجت لک او علیک، محدثین نے اس کے بہت سے معنی کیے ہیں۔ بعض محدثین نے معنی کیا کہ قرآن قیامت کے دن اللہ کے میزان پر تیرا موافق ہوگا یا تیرے مخالف ہوگا، اور بعض محدثین نے اس کا معنی یہ کیا کہ القرآن حجت لک علیک کا معنی یہ ہے کہ قرآن کی سفارش پر لوگ جنت میں جائیں گے، اور اگر قرآن جن کے خلاف سفارش کرے گا وہ جہنم میں جائیں گے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے پھر اس کی شرح میں ایک بات لکھی ہے، انہوں نے فرمایا کہ القرآن حجت لک او علیک، کہ قرآن کس کے موافق ہوگا کس کے مخالف ہوگا، قرآن کی سفارش پر کون جنت میں جائے گا اور کون کہاں جائے گا، اس کا انہوں نے ایک معیار رکھا ہے۔ فرمایا کہ اس حدیث پاک کا جو مصداق ہے وہ قرآن کریم کی تلاوت کے ساتھ، کہ جو آدمی قرآن کی تلاوت کرے گا قرآن اس کا سفارشی ہوگا، اس کو جنت میں لے کر کے جائے گا۔ اور پھر انہوں نے ایک معیار متعین کیا ہے، انہوں نے فرمایا کہ اگر کوئی ایسا آدمی ہے جو قرآن کا حافظ نہیں، قرآن کا عالم نہیں، تو اس کو چاہیے کہ وہ سال میں ایک مرتبہ قرآن ختم کرے۔ اگر وہ سال میں ایک مرتبہ قرآن ختم کرے گا تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور قرآن سفارش کر کے اس کو جنت میں لے کر جائے۔ اور اگر کوئی حافظ ہے یا کوئی قاری ہے، عالم ہے، اس کا معیار انہوں نے لکھا کہ 40 دن کے اندر قرآن ختم کرے، کہ حافظ اگر 40 دن کے اندر قرآن ختم کرے گا تو قرآن اس کی سفارش کرے گا، اس کو جنت میں لے کر جائے گا۔ اور یہاں پر مجھے ایک روایت یاد آ گئی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 دن میں قرآن ختم کرو، مشکات کی روایت میں ہے۔ تو مرقات میں ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کے ذیل میں ایک بات لکھی ہے کہ اکثر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا معمول 7 دن میں قرآن ختم کرنے کا تھا۔ منہم علی وابن مسعود، ان میں حضرت علی اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی ہیں، اور اکثر صحابہ کی جماعت۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ صحابہ کی اکثریت جمعے کو قرآن شروع کرتی اور جمعرات کو قرآن ختم کرتی، کہ افطاری اور جمعرات کے دن روزہ رکھتے، افطاری کی دعا اور ختم قرآن کی دعا کو اکٹھا کرتے، اللہ اس کی برکت سے صحابہ کی ضروریات کو پورا کرتا۔ اور پھر مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ ایک جملہ لکھا، فرمایا کہ یہ اس قدر مجرب عمل ہے کہ جربناہ کثیرا فوجدناہ کثیرا، کہ ہم نے اس کا بارہا تجربہ کیا اور بے شمار بار اسے پایا۔ یہ قرآن کریم اللہ نے ہمیں دیا ہے، یہ اللہ نے ہمیں قرآن کی دولت دی ہے۔ امام شعبہ رحمۃ اللہ علیہ قرات کے بڑے امام گزرے ہیں، ان کی جب وفات کا وقت آیا تو ان کی ہمشیرہ رونے لگی، کہا کہ کیوں روتی ہو؟ کہا تمہیں آپ دنیا سے جا رہے ہیں۔ میں کہ بہن گھبرانے کی بات نہیں، جس گھر میں جس کمرے میں میں دنیا سے جا رہا ہوں، اس کمرے کے ایک کونے میں نے 7000 مرتبہ قرآن ختم کیا۔ اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، ان کے بارے میں امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے سیر اعلام النبلاء میں لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے ایک مکان کے اندر 7000 مرتبہ قرآن ختم کیا۔ میرے بھائیوں، میں آخر میں ایک بات عرض کر کے آپ سے اپنی اجازت چاہتا ہوں، وہ یہ کہ ہمارا آج قرآن کریم کے ساتھ تعلق بہت کمزور ہو گیا ہے۔ ہم نے قرآن کو صرف گھر کی الماری کی زینت بنا لیا۔ ہمارے مشائخ فرمایا کرتے ہیں کہ قرآن کریم کا ایک ایک صفحہ نکال کر اگر دیواروں پر بھی چپکا دو تو قرآن کبھی بھی اپنی برکت تمہیں نہیں دے گا۔ قرآن بڑا غیور ہے، لیکن تم جیسے ہی قرآن کو پڑھو گے قرآن اپنی برکات تمہیں دے گا۔ میں نے عرض کیا تھا کہ حضور علیہ السلام کی برکت سے اللہ نے ہمیں بہت کچھ دیا، کسی کو وہ چیزیں نہیں ملی جو قرآن والوں کو ملی۔ آپ مثال کے طور پر دیکھیے، سورہ اخلاص 3 دفعہ آپ پڑھتے ہیں، آپ کو پورا قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ آپ سورہ اخلاص 10 دفعہ پڑھتے ہیں تو آپ کو جنت میں ایک محل ملتا ہے۔ مشکات شریف کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے 10 دفعہ سورہ اخلاص پڑھی، اللہ جل جلالہ ایک جنت میں اس کے لیے محل بناتے ہیں جس کے سونے کے 70,000 دروازے ہیں۔
پھر آپ نے فرمایا کہ جس نے 20 دفعہ پڑھا اس کے 2 محل، جس نے 30 دفعہ پڑھا اس کے 3 محل۔ حضرت عمر حاضر تھے، عرض کیا کہ اذن لنکسرن یا رسول اللہ، اللہ کے رسول پھر تو ہم اپنے محل بہت زیادہ بنا لیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ اوسع من ذلک، عمر اللہ تو اسے بھی بہت زیادہ دینے والے ہیں۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کون ہے جو رات کو سوتے ہوئے قرآن پاک کی 1000 آیتیں پڑھ لے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ حضرت کون ہے جو 1000 آیتیں بستر پر پڑھ لے؟ آپ نے فرمایا بستر پہ آ کے ایک دفعہ سورۃ التکاثر کو پڑھ لینا قرآن کریم کی 1000 آیات کی تلاوت کے برابر ہے۔ یہ اللہ نے ہمیں اتنا کچھ عطا فرمایا۔ بس میں اسی پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور اپنے عزیز طلباء کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اپنے بھائی مولانا عامر صاحب کو، مولانا عمران صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ پاک ان کو نظر بد سے محفوظ فرمائے، اس ادارے کو اور دن دگنی رات چوگنی ترقیات و برکات عطا فرمائے۔ عجیب بات ہے کہ حضرت قاری عمر فاروق صاحب رحمہ اللہ تعالی، میں آخر میں یہ بھی آپ کو قرآن کا معجزہ اور قرآن کی کرامت سنا دوں۔ قاری عمر فاروق صاحب کہاں مری کے رہنے والے، ٹھنڈا علاقہ، اور مری کے بھی سب سے خوبصورت اور سب سے ٹھنڈے علاقے بھور بن کے رہنے والے، لیکن اپنے استاد حضرت قاری رحیم بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حکم پر یہاں پر رحیم یار خان کے تپتے صحرا میں آ کے بیٹھے، ٹھنڈے اور سرسبز علاقے اور پہاڑوں کو چھوڑ کر اس تپتے صحرا میں آ کے بیٹھے، 40 سال سے زائد بیٹھ کر اپنے استاد کے حکم پر قرآن پڑھایا، اور یہ بھی یہ قرآن کا معجزہ ہے۔ آج ان کی اولاد اس قابل ہے کہ وہ الحمدللہ نمونہ ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ ان دونوں بھائیوں کو نظر بد سے محفوظ فرمائے اور اس ادارے کو حضرت قاری عمر فاروق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے لیے قیامت کی صبح تک کے لیے صدقہ جاریہ ذخیرہ آخرت فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد۔ باریکیوں سے روشنی کی طرف آپ کا رہبر نور علم میڈیا، لائک اور سبسکرائب کیجیے۔